ہر قسم کے راز کو معلوم کرنے کا آسان مجرب طاقتور عمل صرف اور صرف چند منٹوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیات کریمہ سے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ جب آپ اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے، خواہ وہ راز کس قدر ہی راز ہو اور چھپا ہوا ہو، اگر آپ اس کو معلوم کرنے کی کوشش کرتی ہیں یا اس راز کے ذریعے سے اس راز کو اوپن کرنا چاہتی ہیں تو یہ عمل بہت ہی طاقتور ہے۔ لیکن اس کے اندر یہ یاد رکھنا، خواہ کسی قسم کا راز ہو، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی نیت جتنی خالص ہوگی، جتنا پختہ ہوگی، اس قدر اتنی اس کے اندر طاقت ہے، وہ راز بھی آپ معلوم کر پائیں گے، وہ صرف اور صرف خواب کی صورت کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہر شخص کی یہ خواہش ہے اور ہر شخص کی یہ آرزو ہے اور ہر شخص کی یہ تمنا ہے کہ مجھے کوئی ایسا طاقتور آسان اور مجرب اور آزمودہ عمل ملے جس کے کرنے سے میں ہر راز کو معلوم کر سکوں۔ آخر یہ راز کیا ہے اور میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کس قدر میں جانا چاہتا ہوں، کون کون سی چیزیں میں معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن معلوم نہیں ہو رہی۔ آپ نے صرف اور صرف رات کے وقت سونے سے پہلے باوضو ہو کے سو جائیں، باوضو ہو کے سنت کے مطابق بیٹھ جائیں۔ جس بستر کے اوپر بیٹھ رہی ہیں وہ بستر پاک ہو، چارپائی پاک ہو، وہ بستر کا کپڑا بھی پاک ہو۔ آپ بیٹھ کے قبلے کی جانب منہ کر لیں۔ اول آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درمیان کے اندر یہ آیات کریمہ آپ نے پڑھنی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ نیت خالص کر کے آپ نے اس آیات کریمہ کو کتنا؟ صرف اور صرف آپ نے 71 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 71 مرتبہ پڑھ کے آخر میں پھر درود ابراہیمی پڑھ کے ہاتھ اٹھا کر پہلے بھی دعا کر لیں، یہ عمل کرنے سے پہلے، اور بعد میں بھی دعا کر کے آپ سنت کے مطابق دائیں کروٹ لیٹ جائیں۔ جو آپ کی آرزو ہے، جو آپ کی تمنا ہے، جو آپ کی خواہش ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ایک رات کے اندر، پہلی رات کے اندر آپ جب یہ عمل کریں گے تو پہلی رات کے اندر ہر قسم کے جو نیت آپ نے جس راز کی معلوم کرنے کی نیت کی ہوگی، وہ راز انشاءاللہ خواب کی صورت کے اندر میرے رب کے فضل سے، اس کی کرم نوازی سے، اس کی طاقت اور فضل اور کرم اور اس کی عطا سے وہ راز نہیں رہے گا، آپ کے سامنے بالکل مکمل طور پر اوپن ہو جائے گا۔ جب بھی آپ چاہیں گے ایسے ہی طریقہ آپ نے رات کے وقت استعمال کرنا ہے، ایسا طریقہ اپنا کے آپ سو جائیں گے۔ اس کو چاہیں تو دن کے وقت بھی اسی طریقے کو اپنا سکتے ہیں، لیکن جب تک نیند گہری آئے گی تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ راز جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا، وہ راز آپ کے سامنے۔ لیکن اس بات کے اندر خاص الخاص خیال یہ رکھنا ہے، جو راز آپ معلوم کر رہے ہیں کسی کی عزت کو اچھالنے کے لیے نہ ہو، کسی کو حقیر کی نظر سے دیکھنے کے لیے نہ ہو، کسی کو ناکام کرنے کے لیے یا کسی کو زیرو کرنے کے لیے نہ ہو۔ اگر آپ کی نیت خالص اللہ کی رضا ہے، وہ چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ راز معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے یہ راز اور راز رہنا چاہیے، بلکہ آپ نے اس راز کو اوپن نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر کہ آپ نے کسی کا راز چیک کیا اور ریز چیک کرنے کے بعد اب آپ نے اس کی عزت کو اچھالنا شروع کر دیا، یہ اخلاقاً بھی اور شرعاً بھی جائز نہیں ہے۔ ایسی صورت سے آپ نے اجتناب کرنا ہے اور حقیقت کے اندر بچنا ہے۔ جب تم کسی کے راز رکھو گے، اللہ نے بھی میرے اور آپ کے کتنے راز رکھے ہوئے ہیں، چھپائے ہوئے ہیں، میرے اوپر کتنے پردے ڈالے ہوئے ہیں، میں کتنا گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، کتنی میری معاملات کے اندر ڈیفیکٹ ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے درمیان اور بندے کے درمیان اللہ نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے، دیوار رکھی ہوئی ہے۔ اس چیز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائے۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ
دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔